طاہر خان صاحب، پہلے آپ ظاہر پاکستان کی تو شکایت رہتی ہی تھی، مگر اب تاجکستان میں چینی شہریوں کا مارا جانا، پاکستان جب مطالبہ کرتا ہے تو افغان طالبان کی طرف سے کوئی ایسا مثبت رد عمل نہیں آتا، مگر یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوآپریشن کے لیے تیار ہیں، تسلیم بھی ان اے وے کر رہے ہیں کہ ان کی سرزمین سے یہ حملہ ہوا ہے. کیا مسائل بڑھتے جا رہے ہیں افغان طالبان کے لیے اور کنٹرول ختم ہوتا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ. کنٹرول تو خیر ختم نہیں ہو رہا ہے، لیکن سوالات تو ضرور لوگ کریں گے، کیونکہ تاجکستان کو پہلے سے تشویش ہے اور تاجکستان کا تقریباً کوئی 1357 یا 60 کر دے وہ مشترکہ بارڈر بھی ہے تاجکستان کے ساتھ. اور تاجکستان کے بارڈر سیکیورٹی کو روس نے بھی ان کی مدد کی ہے، امریکن کا بھی ٹیکنیکل سپورٹ تھا اور ان کو پہلے سے تشویش تھی، بلکہ کئی واقعات بھی اس سے پہلے ہوئے، لیکن یہ بڑا سیریس واقعہ ہے. اور تاجکستان کے بیان میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے الفاظ اگر فارن منسٹری کا بیان آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک دفعہ کریمنل گروپ سے استعمال کیا ہے، اور دوسری مرتبہ جو بیان ہے فارن منسٹری کا تاجکستان کا جو کل جاری ہوا تھا اس میں ٹیرورسٹ گروپس کا بھی استعمال کیا گیا ہے الفاظ کو. تو طالبان کے لیے ایک چیلنج اس لیے ہے کہ یہ صرف تاجکستان والا مسئلہ نہیں ہے. تاجکستان کے ساتھ جو دیگر سینٹرل ایشین کنٹریز ہے، پھر روس جو ہے، روس نے جب طالبان کو تسلیم کیا تھا تو اس وقت یہی سوچ تھی کہ اس میں سیکیورٹی بھی ان کے خیال میں ہے کہ جو سینٹرل ایشیا، کیونکہ روس کبھی نہیں چاہے گا کہ تاجکستان اور سینٹرل ایشین جو ممالک ہیں اس میں اس طرح کے مسائل ہوں. تو طالبان کے لیے بھی چیلنج، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ طالبان کے بیان میں یہی کہا گیا ہے کہ جب وہ تیار ہے تعاون کے لیے، تو لوگ تو سوال ضرور کریں گے کہ ایک ملک آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ جو پاکستان کے ریاست کے خلاف لڑنے والے گروپس ہیں ان کے خلاف ایکشن لے، اور اس طرف سے پاکستان مایوس ہیں اور اس وجہ سے موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. لیکن چلو یہ بھی اچھی بات ہے کہ انہوں نے تاجکستان کو کہا ہے کہ وہ تعاون کے لیے تیار ہے. اب دیکھنا ہے آگے، اصل میں بیان تو آ جاتا ہے لیکن اب دیکھنا ہے کہ جو حملہ ہوا ہے اس کی تحقیقات کیسے ہوتی ہے، اور کیا سامنے وہ گروپس آتے ہیں جس کا نام تو تاجکستان نے نہیں لیا لیکن اس نے گروپس کا ذکر ضرور کیا ہے. تو اب دیکھنا ہے، کیونکہ اس نے کہا افغانستان سے حملہ ہوا ہے، تو اب دیکھنا ہے آگے کہ ہوتا کیا ہے. صاحب تو آپ بتائیے گا، اگر کنٹرول ہے تو پھر اس سچویشن کو بھی، کیونکہ مسئلہ تو پرانا ہے، کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں افغان طالبان، یا واقعی ان کے لیے مسائل اب کریٹ ہو رہے ہیں؟ پاکستان کی شکایت تو تھی ہی، اب یہ شکایت بھی سامنے آ رہی ہے. تازیب صاحب، پہلے تو یہ جیوگرافیکل جو ایریا ہے، جس ٹائم پر بھی یہ کام ہوا ہے، لائک یہ اٹیک ہوا ہے، تب بھی جو مولوی محمد حسن ہے جو بدخشاں کے گورنر ہیں، وہ اس ٹائم پر جو ہے وہ تاجکستان میں تھے. اور اسی وجہ سے تاجکستان میں تھے کیونکہ افغانستان اور تاجکستان کے درمیان میں پہلے تاجکستان کا ڈیلیگیشن آیا اور پھر افغانستان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ گیا، کیونکہ جو بدخشاں ہے وہ دو پارٹس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. ایک اس سائڈ کا بدخشاں جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، اور دوسرا گورنو بدخشاں کا ایریا، اور جس کے اندر بھی جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز کے اوپر جو ہے وہ بات چیت پہلے بھی ہوتی رہی ہے. اور جیسے طاہر صاحب نے بھی کہا کہ یہ کوئی پہلا اٹیک نہیں ہے، یہاں پر پہلے بھی اٹیکس جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے جو پچھلے سال اٹیک ہوا تھا اس کے اندر بھی تقریباً کوئی 11 کے تقریباً جو ہے وہ کیجولٹیز جو ہے وہ سامنے آئی تھی. اصل میں یہ پرابلم تب شروع ہوا ہے جب سے تاجکستان کے اندر بارڈر ریجن کے اندر پرٹیکولرلی ایک پرائیویٹ گولڈ مائننگ کمپنی ہے جو سونا نکال رہی ہے. اور یہی روٹ ہے کہ اگر آپ جتنے بھی انٹرنیشنل رپورٹس پڑھ لیں تو بدخشاں سے یہی روٹ استعمال ہوتا ہوا آ رہا ہے، یا ٹریفکنگ کے لیے یا ڈرگز کے لیے بھی، اور یہ کرمنل نیکسس اس ایریا کے اندر بھی نظر آتا ہے. تاجکستان کو سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ پہلے جو ان کی ایک کالعدم تنظیم تھی جماعت انصار اللہ، اس کے بدخشاں کے اندر ٹریسز نکل آئے. اس کے بعد جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے اس کی بھی ٹریسز نکل آئے، جو چائنا نے بھی ملٹیپل کنسرن شو کیے ہیں. اب کی بار جو اٹیک سامنے آیا ہے تو ایک تو اس کی ٹائمنگ بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن دوسرا امپورٹنٹ پارٹ اس کا یہ ہے کیونکہ گلوبل سیناریو کے اندر پاکستان کا گلہ تھا، اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو ہے وہ گاٹس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک جو ہے وہ ہوا، اور اسی دن جو ہے پھر شام کو یہ اٹیک جو ہے وہ تاجکستان کی حکومت نے کہا. لیکن اس کا جو موڈس آپرینڈائی ہے، جس طریقے سے بھی ہوا، اس کے ٹریسز بھی ان سارے جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز سے جا کے ملتے ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے بہت کلیئرلی لکھا ہے کہ ایک ڈرون تھا، UAV کا ذکر کیا ہے،
جس کے ساتھ گرینیڈز جو ہے وہ لگے ہوئے تھے. تو اگر آپ کسی بھی جو ہے فورنزک ایکسپرٹ سے پوچھ لیں جو ٹرائبل ایریاز کے اندر اور بنو اور ساؤتھ آف کے پی کے اندر جتنے بھی گروپس اس ٹائم پر پولیس کو یا سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں تو وہ اسی قسم کے کواد کاپٹر ڈرونز استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک یا دو گرینیڈز جو ہے اٹیچ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو بوتل میں بند کر کے جو ہے اس کو لینڈ کرتے ہیں. اور پرٹیکولرلی کیونکہ اس کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ 1100 میٹر سے اوپر ہوتی ہے تو اس کی آواز نہیں آتی, تو اس کی ڈیٹیکشن جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. تو جو ڈیٹیلز اس ٹائم پر سامنے آئی ہے اس میں تو جو امپرنٹ نظر آتا ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ہے. افغانستان کے جو ترجمان ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم نے ایک لانگ اسکیل جو ہے انویسٹیگیشن جو ہے وہ لانچ کی ہے اور امید ہے کوئی جلدی اس کے ریزلٹس جو ہے نکل آئیں گے. لیکن آبویسلی سوال اٹھیں گے اور اٹھ بھی رہے ہیں, اور ریجنل سیکیورٹی کے لیے دس از گوئنگ ٹو بی اے بگر چیلنج ناؤ.